جب آپ مشکل سے نکلیں گے تو آپ مشکل میں ڈالیں گے, آپ خود کا مشکل سے نکلیں گے. آپ لوگوں نے یہ کہا کہ استعفے دیں, جس پر پیپلز پارٹی نہیں مانی. اب آپ خود بھی استعفے نہیں دے رہے ہیں, ڈسکا کراچی کا الیکشن آپ لوگ لڑ رہے ہیں. جب آپ ایسا ماحول نہیں بنائیں گے مشکل کھڑی کرنے والا, آپ خود مشکل میں پھنسے رہیں گے, تو پھر حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں, استعفے دینے سے اگر تو یہ حکومت گرتی ہے تو ہم ضرور دے دیں گے. یہ فیصلہ آگے آنے والے وقتوں میں یہ کر لیا جائے گا. اگر ایسا کوئی سیناریو نکلا تو ہم ضرور دیں گے. یہاں کل عمران خان نے کالز ریسیو کی, وہ فیک کالز کی, میں بھی کرتا رہا, 100 دفعہ کال کی, میری کال کنیکٹ نہیں ہوئی. پھر مجھے کل ایک بیمار وزیر اعظم نظر آیا جو obsessed تھا اپوزیشن سے. اس نے پاکستان کا ہر مسئلہ کرپشن کہا. 2.5 سال سے وہ حکومت میں اور کرپشن بڑھ چکی ہے. وہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا عوام کو بتانے کے لیے سوائے یہ کہنے کے لیے کہ میرے پہ بھروسہ کرو, میرے پہ بھروسہ کرو. کوئی وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے جو عوام کے پہ کہے کہ میری ایک بات مان لو, میرے پہ بھروسہ کر کے دیکھو شاید میں کر جاؤں. تو ایسا وزیر اعظم جس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, یہ آگے بھی مشکل میں ہی رہیں گے. ابھی میرے بھائی شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کے پیپلز پارٹی کے خلاف, تو میں ان کو بھی یاد کرا دوں کہ یہ ایم کیو ایم کو قاتل لیگ کہتے تھے, آج ان کی وفاق میں ان کی وجہ چلیں مگر آپ لوگوں تو اتحاد ابھی کا ہی ہے نا, یہ 6 ماہ بھی کیوں نہ چل سکا. سینیٹر تاج حیدر صاحب میں ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. سر میں ان سے ہی بات کر لوں. بالکل آپ نے بتایا, میں پیپلز پارٹی کا موقف بھی لے لوں. تاج حیدر صاحب, پہلے تاج حیدر صاحب, میں آتی ہوں. بسرا صاحب میں آتی ہوں. فکرہ صرف رانا صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. رانا صاحب نے کہا استعفوں سے کون سا مسئلہ حل ہو جانا ہے, تو رانا صاحب اڈنا نہیں سی ہونا تے پنگا لین دی کی لوڑ. چلیں کس نے کہا تھا اتنی بڑھ کے مارے ہیں. چلیں تاج حیدر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اب پی ڈی ایم میں نہیں ہوگی. پی ڈی ایم کا ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کیا الگ جو ہے وہ کوئی بنائے گی اپنا اتحاد. کیا پلان کیا ہے پیپلز پارٹی کا؟ یہ تو آپ کی خواہش ہے, خبر تو نہیں ہے نا. سوال ہے, خبر نہ بنائیے. سوال ہے نہیں, مطلب یہ کہ کیا خبر آئی ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی؟ میں پوچھ رہی ہوں سر, آگے کوشچن کے حالات تو نظر آ رہے ہیں. نظر تو آ گئے نا پورے. نوٹس دیے جا رہے ہیں, کیا کبھی اتحادوں میں اس طرح کے نوٹس آپ کو یاد ہے کہ 1983 میں ایم آر ڈی کی موومنٹ چل رہی تھی, اور این ڈی پی کے سربراہ اس کے ایم آر ڈی کے ہیڈ تھے, ایم آر ڈی کے لیڈر تھے, سربراہ تھے وہ اس وقت اس ٹینور میں, اور ان کے دور میں ہی ان کی پارٹی نے بیک آؤٹ کر لیا تھا, اور ان کی پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ ہم بنو ریزولوشن کی طرف جائیں گے. تو لیکن ان کو بھی نوٹس نہیں دیا گیا تھا. ایسے کروشل ٹائم میں جنرل ضیاء کے دور میں بھی کسی پارٹی نے کسی پارٹی کو نوٹس نہیں دیا تھا. آج تو نوٹس دیے جا رہے ہیں نا. ہاں, تو یہ تو وشفل تھنکنگ ہے نا, کہ جو غلطیاں پہلے ہوئی تھیں وہ غلطیاں دہرائی جائیں گی, غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا جائے گا. تو صحیح نوٹس ملا ہے پیپلز پارٹی کو, شو کاز نوٹس صحیح ملا ہے؟ دیکھیے, ایک ساتھ مل کے اتنی پارٹیاں چل رہی ہیں, اور اس میں ایک اختلاف رائے آیا ہے. بعض اوقات معاملات جذباتی ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن پھر آپس میں بیٹھتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اور معاملات جو ہیں سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے تاج صاحب؟ کیسے نہیں ہوں گے؟ میری تو اپنی بیوی سے چوتھے دن لڑائی ہو گئی. یہ میاں بیوی کا تو معاملہ نہیں ہے نا, لیکن لگتا نہیں ہے. آپ اگر شادی شدہ ہیں تو کبھی نہ کبھی کھٹپٹ تو ہوتی ہوگی. میں گھر کے حالات سے واقف ہوں آپ کے, یہ جو ہے مجھے لگتا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی تاج صاحب, تو چلیں ٹھیک ہے, کھٹپٹ ہی صحیح, میاں بیوی والا معاملہ تو نہیں ہے, لیکن ایک کھٹپٹ ہی تک رہے گا. ہم دیکھیں گے پی ڈی ایم کو دوبارہ سے ایک نہ. دیکھو بیٹی, ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں, وہ اس کے مخالف بات کہتے ہیں, اور اس کے بعد ایک تھیسس اور اینٹی تھیسس کے بعد ایک سنتھیسس ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایک خیال ظاہر کیا, انہوں نے کوئی دوسرا خیال ظاہر کیا, اور لیکن ان خیالات کے ٹکراؤ سے پھر کوئی تیسری چیز نکلتی ہے. طریقہ ڈائلیکٹک طریقہ تو یہی ہے, ریٹورک جو ہے وہ چلتی رہے اپنے. تو تاج حیدر صاحب, جذباتی کون ہوا زیادہ؟ آپ نے کہا نا جذباتی ہو جاتا ہے انسان, کون زیادہ جذباتی ہو؟ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے نا. ہاں, جذباتیت مطلب دن میں جھگڑا ہو گیا, رات کو ڈارلنگ ڈارلنگ ہو کے ختم ہو گیا. یہ تو جذباتیت تو تھوڑی دیر کی چیز ہے, بلبلا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بعد میں تو پھر اقلیت. دیکھیں, پیپلز پارٹی گھر تک چھوڑ کے آئے گی نون لیگ کو. یہ بسرا صاحب بول رہے ہیں, بڑے ہیں, انہوں نے بڑے پرانے بدلے لینے ہیں.
ताज हैदर साहब हमारे बड़े हैं, इन्होंने बड़े पुराने बदले लेने हैं नून लीग से। ऐसा ही है ताज साहब? नहीं, अगर आप बदले लेते रहेंगे तो फिर तो मुल्क गया ना। ये जो है ना दरगुजर के अंदर बका है सबकी। तो ताजर साहब आप क्या ये कहेंगे कि जो कुछ पीपल्स पार्टी ने किया उसको दरगुजर कर दिया जाए? हमने क्या किया? ये तो आप पूछे, ये तो पूछे आप इत्तेहाद से पीडीएम के। हमने तो सीधी बात की, ये इस्तीफों का मामला था। हमने 4 बड़े वकला से हमारी सेंट्रल कमेटी ने 1-2 घंटे तक ब्रीफिंग ली कि इसमें क्या है। फिर हम कोई 70 से ज्यादा लोग उस हमारी मजलिस के अंदर थे। हम सब ने अपनी अपनी राय सियासी दी और हम इस नतीजे तक पहुंचे कि ये जो है ये खुदकुशी के मुतरादिफ है सियासत देना, ये इस्तीफे इस वक्त देना। और वो चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे भी हम पूछ रहे हैं। लेकिन सर उनको तो एतराज ये है कि आपने बाप से वोट क्यों लिया अपोजिशन लीडर के लिए? नहीं, उन दूसरों से भी हम पूछ रहे हैं कि अच्छा आपकी ये तजवीज़ है इस्तीफे दे दिए जाएं, अगले दिन क्या होगा, उसके अगले दिन क्या होगा। लेकिन आज तो बात इस्तीफों की नहीं है ना ताजदर साहब, आज तो बात इसकी है कि आपने अपोजिशन लीडर अपना लेकर आए जो कि तय नहीं हुआ था। देखो ना, रंजिश तो वहीं से शुरू हुई थी। रंजिश तो इस्तीफों से ही शुरू हुई थी ना। हाँ बिल्कुल। और पहली दफा जो खुशखबरी आप लोग दे रहे थे कि टूट गई वो इस्तीफों पे ही दे रहे थे ना। नहीं ताजदर साहब, आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना था, आप तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, क्या सूरत हाल हुई? ये जो एक खुफिया इजलास सेनेट का हुआ है, यानी जिसकी इत्तला तक नहीं दी गई। खुफिया कहाँ? अच्छा, हुआ है? मेरे पास इत्तला तक नहीं थी कि आज इजलास है। अच्छा। अपने जराए ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना, किसी सेनेटर से पूछ लीजिए अपोजिशन के कि क्या उसको इत्तला दी गई थी कि इजलास है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।